أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة فتنة وأمتي فتنة المال. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کرم ہے جس نے نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوا، ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارا رازق ہے، مالک ہے، اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور اللہ کے حکم اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نورانی طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی ہمارے دلوں میں آ جائے، اور ان کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں کی ناکامیابی ہمارے دلوں میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جیسے ہماری زبان پہ بات چل رہی ہے نا، یہ اگر ہمارے دل میں اتر گئی ہے نا تو ہم وقت ولی اللہ پھر بن جائیں گے۔ دین سارا کا صفات مجموعہ ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا جنت کی کنجی ہے۔ لا الہ الا اللہ جو 100 سال مشرک کافر اس کو پڑھ لے، اگر مر جائے تو اس وقت اس کو جنت میں داخلہ ہو جائے گا، اگر وہ رہ گیا تو باقی زندگی اس کلمے کے تحت گزارنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک کلمہ عظیم الشان ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے اسی کے اوپر محنت کی، ہر نبی نے اپنی امت کو یہ کلمہ سکھایا، اور یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر محنت کی، دل کے اوپر اتارا۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے قرآن، فرعون کو کیا نام دیتا ہے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا، فرعون میخوں والا۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ فرعون میخوں والا، کیسے میخوں والا؟ فرعون کے وقت میں اس کی ایک باندی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آ گئی، لیکن اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس نے ظاہر نہیں کیا۔ فرعون کو پتہ لگ گیا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئی ہے، اور واحد بغیرت ایسا شخص تھا جس نے کھلم اعلان کیا تھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، یہ دعویٰ کیا تھا۔ تو فرعون نے دربار سجائی، سب کو بلایا، اور ایک بڑا پتیلا اس میں تیل ڈالا اور نیچے آگ لگائی، اور اس کو ایسے ابالا، ایسے جوش مارا تیل۔ کہا باندی کو 2 باتیں ہیں تمہارے پاس، یا تو اس کو چھوڑ دو کلمے کو اور کہو کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہاری بچی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ 2 بچیاں تھیں اس کی باندی کی، ایک 3-4 سال کی تھی اور ایک دودھ پینے والی بچی تھی۔ اس کے پاس موقع بھی تھا، اگر وہ اپنی جان بچاتی نا، ادھر کلمہ کفر پڑھ لیتی، علماء کرام فرماتے اور گرج میں جا کے واپس توبہ کر لیتے، اللہ سے رجوع کر لیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرما دیتے، غفور رحیم ذات ہے۔ لیکن نہیں، اس نے کیا کہا؟ اے فرعون، اگر میری 100 بیٹی بھی ہوتی نا، اس کو بھی میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، یہ تو صرف 2 بچیاں ہیں۔ وہ فرعون ظالم نے سب سے بڑی بیٹی 4-5 سال بچی کو پکڑا اور اس کو الٹا کیا اس کے نوکروں نے، اور کہا ابھی بھی تمہارا پاس وقت ہے، کلمہ چھوڑ دے۔ نہیں، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں گرا، اور ایسے ہی تیل میں ڈال دیا۔ کچھ سیکنڈ میں اس کی روح نکل گئی، چیخ نکل گئی، ہڈیاں اوپر اور گوشت نیچے، ایسے پھک گئی، زندہ بچی۔ پھر اس کے بعد 5-6 مہینوں والی بچی تھی، دودھ پینے والی، اس کو پکڑا، اے ماں کی آنسوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ اللہ کی عزت اور جلال کو غیرت آئی، وہ بھی عزت وہ بھی جلالی، اللہ نے فوراً اس کی ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور اس کی بچی کی روح نکل گئی، جنت میں جا رہی، اس کی کہہ رہی ہے یا ماں جان اسبری امی کی، اے ماں جان صبر کرو، ہم بس تھوڑی دیر میں ملنے والے ہیں، صبر کرو۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ اس کے بعد وہ 5-6 والی بچی کو اس کو بھی گرا دیا، وہ بھی ایسے دلدل میں گر گئی، گوشت نیچے اور ہڈیاں اوپر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا نمبر آیا، اور یہ فرعون کو دیکھ رہی ہے۔ فرعون کم وقت اتنا ذلیل ہوا، رسوا ہوا کہ سر نیچے کر کے رکھا ہوا، آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا اس کے ساتھ۔ یہ کس کی وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ اس کی اتنی طاقت تھی۔
کہ باندھی یعنی اس وقت کی ایک نوکرانی، اتنا پکا یقین تھا اللہ کے اوپر اور وقت کے موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر کے اوپر۔ اس کو کہا باندھی نے فرعون کو کہ میری ایک آخری خواہش ہے، یہ پوری کر لینا۔ اس نے کہا بتاؤ کہ جب میں اور میرے بچوں کی ہڈیاں، اس کو ضائع مت کرنا، اس کو ایک جگہ پہ دفن کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گی۔ نوکروں نے جب پکڑا اس نے کہا مجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اللہ کے راستے میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ اس نے بھی دلدل میں چھلانگ لگا۔ یہ تینوں قربان ہو گئے لیکن کلمہ نہیں چھوڑا میرے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اب جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے جو 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اس کی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہم صبح شام بھاگتے پھرتے ہیں۔ رزق کی تنگی اللہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی نہیں ہے زمین پر چلنے والا مگر اس کی روزی اللہ کے اوپر ہے۔ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا ذمہ میں نے لیا ہوا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں مستقرها، کدھر وہ ٹھہرتا ہے، اور مستودعها، اور کدھر وہ جاتا ہے، اس کی روزی میں ادھر پہنچاتا ہوں۔ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر کچھ لکھا ہوا ہے محفوظ کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ میں نے لکھا ہوا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے اور گھر والی اس کی بیمار تھی، بہت بیمار تھی اور سردی کا موسم بھی تھا، اس نے تجلیات دور سے دیکھی کہ میں کچھ لکڑی کا آگ کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ جب ادھر گئے ادھر کو اللہ کی تجلیات تھی، تو ادھر اللہ نے کہا اے موسیٰ تجھے فرعون کے پاس جانا ہے، وہ سرکش ہو گیا، بدماش ہو گیا ہے، تجھے اس کو جا کے سبق سکھانا ہے، اس کو کلمہ توحید لانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری گھر والی پیچھے بیمار پڑی ہوئی ہے، وقت کا نبی ہے، یقین تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی ظاہری اسباب دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ تمہارے پاس پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک ڈنڈا مارو۔ اس کے اوپر ایک ڈنڈا مارا، وہ پھٹا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ نے کہا ایک اور مارو، وہ پھٹا، تیسرا پتھر نکلا۔ اللہ نے کہا ایک اور مارو، تیسرا پتھر پھٹا اور اس کے اندر ایک جانور تھا، اس کے منہ میں ایک ہرا پتا پڑا ہوا تھا۔ 3 پتھروں کے اندر اللہ اس کو جانور کو کھلا رہا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور اسی وقت مصر کی طرف چل پڑے۔ نہ گھر والی سے اجازت لی، نہ گھر والی کے پاس گئے اس اندھیری رات میں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، نہیں اللہ جانے، اللہ میرے اسباب لگا دے گا، ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائیو آج ہم اگر کہیں نا دین کے لیے نکلو، پیچھے سے شیطان ایک لسٹ تیار کر کے رکھ لیتا ہے، تیرے گھر کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اور تیرے باپ کا کیا ہوگا، تو پاگل ہے، کر کیا رہا ہے؟ میرے بھائیو یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کسی نے اور نہیں لی ہے۔ اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور اللہ کے حکم اور بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ بات جب ہمارے دل میں اتر گئی نا، میں نے پہلے بھی کہا ہم وقت کے ولی اللہ بن جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم علم و ذکر سیکھنے والے بن جائے۔ تو علم اتنا سیکھے 24 گھنٹوں میں کہ حلال حرام فرض پاکی ناپاکی جان سکے، کہ علم کے بارے میں ہمیں یاد ہے ایک آیات سیکھنا قرآن کا 100 رکعت نفل افضل سے ثواب ہے، اور دین کا ایک باب سیکھنا 1000 آیتوں سے بڑا ثواب ہے نفل پڑھنے سے۔ اس کے ساتھ ہم بن جائے اکرام مسلم والے کہ اپنا حق دبا کے دوسرے مسلمان بھائی کا حق ادا کرے۔ جو شخص اپنے والدین کو ایک مسکراہٹ نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ ایک مسکراہٹ کیا ہے، مقبول حج عمرہ اس کو ثواب دے دیتا ہے۔ والدین کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ فضائل صدقات میں کہ نبی علیہ السلام کا حدیث فرمانے جو شخص جنت کی جو خوشبو ہے وہ اتنی دور تک پھیلتی ہے جو آدمی 500 برس چل کر پیدل یا گھوڑے پہ، یہ تو حدیث میں نہیں آیا، لیکن چل کر سفر کرے وہ خوشبو اتنی دور تک پھیلتی ہے، اس آدمی تک پہنچتی ہے۔ لیکن 2 بدبخت ایسے لوگ ہوں گے جو ان خوشبو سے نا محروم ہوں گے، ایک والدین کا نافرمان اور دوسرا قطع رحم کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق رکھنے والا، یہ دونوں جنت کی خوشبو نہیں سن سکیں۔ جنت کی خوشبو کی کیا، جنت کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ والدین کا نافرمان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اس آیات کے نیچے مجاہد امام اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کا پیشاب اور پخانہ صاف کرنا پڑے تو تم اف نہ کرنا۔ کیوں؟ جب تو اتنا سارا تھا تو تمہارا پخانہ پیشاب صاف نہیں کرتے تھے، جب رات کو تو پیشاب کر لیتا تھا، تجھے سردیوں کا موسم ہوتا تھا، گیلی جگہ سے اٹھا کے خوش جگہ میں رکھ لیتا تھا، خود ماں وہ گیلی جگہ میں سو جاتی تھی، کیا وہ نہیں کرتی تھی؟ اور تو اتنا بڑا ہو گیا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اف کا جو درجہ بتایا یہ کم بتایا، اس کے آگے اور کوئی ادب کا درجہ ہوتا وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اور جو قطع تعلق کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا، اللہ نے قرآن میں اس کے اوپر 3 مرتبہ لعنت فرمائی، 3 مرتبہ اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دور رکھا ہوا ہے کہ یہ میرے رحمت سے دور ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ہم بن گئے اخلاص نیت والے، جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ مسجد میں آئے اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھیں اللہ کے لیے، وضو کریں اس نیت سے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جب تک تم مسجد میں آؤ گے فرشتے تمہارا ثواب لکھے جائیں گے۔ جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے، یہ 5 کام مومن کی صفات ہے۔ اور 6واں کام ہے دعوت، کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد پہنچانا۔ کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہی دعوت کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جس نے وقت کے نبی کے بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو اپنا خاندان دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب مجھے دعوت دی مجھے دین سے شوق نہیں تھا، میں کہہ رہا تھا یہ کون سی باتیں بتا رہے ہیں۔ جب میری طرف ایسے دیکھتے، ایک مرتبہ ایسے دیکھ لیا، پھر تھوڑی بات میری طرف متوجہ ہو گیا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ آیات فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اور میں اٹھ کے جا کے ابو طالب کے پاس چلا گیا کہ آپ کا بھتیجا تو بہت ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اے ابو طالب، نبی علیہ السلام کا چاچا وہ کہتا ہے یہ نبی سچے ہیں، اس کی بات مانو، یہ تمہیں صحیح بات کہہ رہا، خود کلمہ نہیں پڑھ رہا اور دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہی دعوت قبول کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے، اور جس نے نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے۔ اب جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے، میرے آپ کے اوپر بلکہ تمام عالم امت مسلمہ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو پہنچائے۔ او بھائی، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، تم لوگوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میں خود یہ کلمہ سیکھنے آیا ہوں۔ صاف الفاظ میں بتا دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسجد میں کھڑا ہوں، آج مجھے پتہ لگا کہ لا الہ کا مقصد کیا ہے۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ سے ہونے کا یقین کیا ہے، یہ آج مجھے معلوم ہوا۔ کب تک ہم ذلیل ہوتے رہیں گے ایسے؟ نبی علیہ السلام کی سنت میں جو برکت ہے وہ آج ہمیں معلوم ہوا۔ نبی علیہ السلام کا حدیث فرمان ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تمہاری فتنہ ہے۔ جب تک ہم اس کے ساتھ رہیں گے ہم آزمائشوں میں رہیں گے۔ خدا کے لیے اس کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کو پہچانو، نبی علیہ السلام کو پہچانو۔ میں انشاءاللہ چلے میں چل رہا ہوں اور سال کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔